ذلك شيئتنا فازوا وسيدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. اس عالم غربت میں تمہیں جانے دوں کیسے، اس دشت مصیبت میں تمہیں جانے دوں کیسے، اس وقت قیامت میں تمہیں جانے دوں کیسے. اے لال جو تم اذن نگاہ مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. کیا گزرے گی اس باپ کے دل پر نہیں سوچا، تم نے یہ میری جالی اکبر نہیں سوچا. مر جاؤں گا میں تجھ سے بچھڑ کر نہیں سوچا، تم مجھ سے ضعیفی کا سامان رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. دل روتا ہے نظروں سے اگر دور ہو بیٹا، کس طرح جدائی تیری منظور ہو بیٹا. تم ہی میری آنکھیں ہو میرا نور ہو بیٹا، مجھ سے میری آنکھوں کی ضیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. دنیا سے گیا جس گھڑی محبوب خدا کا، نانا کی زیارت کو تڑپ تھا نواسا. اے لال تجھے اس لیے خالق سے تھا مانگا، مقبول ہوئی میری دعا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. ایک روز تجھے آنے کے مانگا تھا پھوپھی نے، 18 برس نازوں سے پالا تھا پھوپھی نے، بیٹوں سے بھی زیادہ تمہیں چاہا تھا پھوپھی نے. احسان جو زینب نے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. رکھتے نہیں تمہیں اس کی خبر ہے میرے پیارے، کس درجہ محبت ہے تیری دل میں ہمارے. نانا کی میری شاکی ہے پیکار بھی تمہارے، تم صورت محبوب خدا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. سر تیرا بھی جس وقت چھدے گا سر نیزہ، ہوگا سر میدان جدا سر بھی تمہارا. ہم شکل پیغمبر کا کڑا کاٹیں گے آدھا، گویا میرے نانا کا گلا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو،
تم باپ سے برنے کی رضا مانگ رہے ہو. اللہم صلی علی محمد. قرآن آ جائیں میں مجھ سے پڑھوں گا یہ اینڈ میں پڑھ لیں گے آخری والا. محمد والے محمد صلوات. بارے دیگر صلوات پڑھ لیں. اللہم صلی علی. ہر ایک دل میں کربلا بسا دیا حسین نے. ہر ایک دل میں کربلا بسا دیا حسین نے. نظر نہ آتا تھا خدا دکھا دیا حسین نے. ہر ایک دل میں کربلا بسا دیا حسین نے. وہ نور ہے تو خاک ہے بشر تیری بساط کیا. وہ نور ہے تو خاک ہے بشر تیری بساط کیا. بنا کے خاک کو شفا دکھا دیا حسین نے. ہر ایک دل میں کربلا بسا دیا حسین نے. نعرہ حیدری. نظر نہ آتا تھا خدا دکھا دیا حسین نے. درود پڑھ دیجیے گا محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بارے دیگر صلوات پڑھ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا. سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا. سجاد سے پوچھو سر ننگے وہ ماں بہنوں کا دربار میں جانا. سجاد سے پوچھو چھپتی تھی نبی زادی نبی زادی کے پیچھے کس شرم و حیا سے چھپتی تھی نبی زادی نبی زادی کے پیچھے کس شرم و حیا سے. اور شمر کا ان بیویوں کے نام بتانا. سجاد سے پوچھو بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے سادات کھڑے تھے. بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے
کھڑے تھے سر تشت میں رکھا ہوا زینب کو دکھانا سجاد سے پوچھو جب دختر شبیر نے زندہ میں قضا کی آفت کی گھڑی تھی جب دختر شبیر نے زندہ میں قضا کی آفت کی گھڑی تھی وہ ننھی سی میت بندھے ہاتھوں سے اٹھانا سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو سر ننگے وہ ماں بہنوں کا دربار میں جانا سجاد سے پوچھو سلوات پڑھ چکے محمد والے محمد صلوات محمد ایک بار پھر درود پڑھ دیے گا محمد عشرہ محرم الثانی جو ہے وہ اسی طرح گامزن ہے اپنی منزل کے آخری مراحل میں داخل ہو عشرہ محرم الحرام اپنے اختتام کو روانہ ہوا ہے اور تمام مومنین مومنات سے کہ ہمیں کچھ ڈاکٹر حسن نے انسٹرکشن دی ہے کہ جو بھی خواتین اور مرد حضرات ہیں جو فیملی کے ساتھ آئیں وہ اپنی اپنی فیملیوں کے ساتھ جائیں احتیاط کے طور پہ، اور اگر کوئی اکیلا ہے تو وہ کم از کم 1-2 کی شکل میں نکلیں۔ تو جو ہمیں ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے وہ میں خواتین کو بھی متوجہ کر رہا ہوں، پلیز تو اس پہ ذرا خیال رکھیے گا، بس باہر انتظار نہیں کریں کسی کا، اندر سے ہی 2 یا 3 کے گروپ کی شکل میں نکلیں۔ اور کل جو ہے انشاءاللہ عاشوراء محرم اعمال جو ہیں وہ 1 بجے دوپہر میں جو ہے وہ رکھے گئے ہیں یہاں پہ، تو مولانا صاحب ہمیں اعمال کرائیں گے اور تقریباً 2 بجے نماز ظہر ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے وہ مجلس عزا اور اس کے بعد پھر فاقہ شکنی ہوگی۔ تو آپ سب مومنین جو ہے وہ کل دوپہر میں جو اعمال کرنا چاہتے ہیں وہ 1 بجے آ جائیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ نماز ظہر کے بعد مجلس عزا شروع کی جائے گی۔ باقی آپ کا تہہ دل سے ممنون مشکور ہیں جو بھی اس میں ہمیں پارٹیسپیٹ کیا، ہر طریقے سے خیال رکھا ہے، ڈونیشن دیا ہے، ہم سب کا اور خواتین کا جو نظر و نیاز اپنے گھر سے بنا کے لاتی ہیں ان سب کا بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ہم خیر العلم ٹرسٹ کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو زندگی طول عمر عطا فرمائے، جو بھی مومنین جہاں بھی ہیں مولا ہم سب کو امام زمانہ کی ضامنی میں رکھیں، اور پارا چنار کی پروردگار ان کو غیبی امداد غیبی طاقت نصیب فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے، اور ایران کو آیت اللہ خامنائی کو پروردگار طول عمر عطا فرمائے، اور جس طرح وہ مظالم اور ظالموں سے لڑ رہے ہیں تو پروردگار
ऐसे आलिम दीनों का साया हमारे ऊपर कायम हो जाएगा। दुरूद पढ़ दिएगा मोहम्मद वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। शहादत हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम की शान में एक कसीदा है मौला का, तो मुझे कहती थी ये माँ खूब भरी मैया से लिपट कर, हाय हाय अली अकबर, हाय हाय अली अकबर। कहती थी ये माँ खूब भरी मैया से लिपट कर, हाय हाय अली अकबर, हाय हाय अली अकबर। अरमान पहनाऊंगी पोशाक शाहानी, अफसोस के रासाई न तुझ को ये जवानी, कैसा था मुक़द्दर, हाय हाय अली अकबर। 18 बरस पाल के परवान चढ़ाया, और गे सुमवाला है मेरा खून में नहाया, कुर्बान हो मादर, हाय हाय अली अकबर। इतना तो जरा ठहरो तुम्हें दूल्हा बना लूं, बस एक झलक शेर की सुगरा को दिखा लूं, बेचैन थी ख्वाहिश, हाय हाय अली अकबर। माँ तेरी जुदाई में भला कैसे जिएगी, मर जाएगी सुगरा जो खबर तेरी सुनेगी, अब क्या करूं दिलबर, हाय हाय अली अकबर। ठहरो के मैं 18वीं न तो बढ़ा लूं, फिर ले के बलाए तुझे जीने की दुआ दूं, सदके हो ये मादर, हाय हाय अली अकबर। पहले तो एक आवाज पे उठ जाते थे बेटा, अब इतनी सदाओं पे भी पहलू नहीं बदला, क्या हो गया दिलबर, हाय हाय अली अकबर।
तुम हिचकियां लेके जो दम तोड़ रहे हो, मुमा से हमेशा के लिए मोड़ रहे हो, क्यों रूठे हो दिलबर, है अली अकबर। आए जो हमें लूटने खैमों में सितमगर, माँ देगी सदाएं अली अकबर, अली अकबर। छिन जाएगी चादर, है अली अकबर। जब कोई जवा लाश नजर आती है महशर, एक याद सुए करबो बला जाती है महशर, दिल रोता है कह कर, है अली अकबर। दुरूद मोहम्मद वाले मोहम्मद। सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरूर टूट गया, कोई मर्तबा ना मिला, सितम के बाद भी कुछ हासिल जफा ना मिला, सिर्फ हुसैन मिला है यजीद को, लेकिन शिकस्त ये है कि फिर भी झुका हुआ ना मिला। अरे हैदरी माशाल्लाह माशाल्लाह नो पढ़ इसी बात तुम आपसी पढ़ लो, 8:30 हो जाएंगे मौलाना। कोई बात नहीं, 5 मिनट ऊपर हो जाएंगे। कोई बात नहीं, आज 2 मिनट 4 मिनट ऊपर हो जाएगा। आवाज़ बुलंद तर सलावत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आवाज़ बुलंद तर सलावत। ऐ रब दो जहान, पंतन पाक के सदके, इसी कौम का दामन गम में शबीर से भर दे, बच्चों को अता कर अली असगर का तबस्सुम, बूढ़ों को हबीब इब्ने मज़ाहिर की नगल दे, कम सन को मिले वलवलाए आन मुहम्मद, हर एक जवान को अली अकबर का जिगर दे, या रब तुझे बीमारे आबिद की कसम है, बीमारों को शफाए से सहरा दे। बाबा से बुलंदर सलाम।
محمد والے محمد صلوات اللهم صل على آگے کی جناب. محمد. لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین، نوجوان کو صف اول سے اٹھا لائے حسین، چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے حسین، جاں بلب شیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین، دی صدا لاش پسر آن کے لے جا بانو، ارے چھد گیا برچی سے اکبر کا کلیجہ بانو، دیکھ لے آخری دیدار رے پسر مرتا ہے، سامنے آنکھوں کے یہ نور نظر مرتا ہے، اب کوئی دم میں تیرا راشق کمر مرتا ہے، اور منہ سے باہر ہے زباں تشنا جگر مرتا ہے، دم ہے سینے میں رکا زخموں سے خو جاری ہے، ہائے بانو تیرا گھر لوٹنے کی تیاری ہے، ہائے بانو تیرا گھر لوٹنے کی تیاری ہے، پہنچی جب خیمے میں جو حضرات کیے پر درد صدا، مسترب ہو گئی ناموں سے رسول دو سرا، کہا چلا کے سکینہ نے کہ ہے اے بھیا، فضا دوڑی سوئے در پہ کے سر پر سے ردا، اور پیٹھ تھی زینب مستر نکل آئی باہر، بانو گھبرا کے کھلے سر نکل آئی باہر، بانو گھبرا کے کھلے سر نکل آئی باہر، شاہ کے کاندھے پہ دیکھا علی اکبر کو نڈھار، ہاتھ پھیلا کے یہ چلائیں کہ ہائے ہائے میرے لال، کیا غضب ہو گیا اے بادشاہ نیک خصال، ارے راس آیا نہ میرے بچے کو 18واں سال، ٹکڑے تیروں سے بدن ہو گیا سارا، ہائے ہائے کون تھا جس نے میرے شیر کو مارا، ہائے ہائے. بلند ترین سلام. آ جائے کس کو پڑھنا؟
पढ़ना है आदिल, पढ़ना है, आ जाओ, चल रहा है आखिरी, आपने पढ़ लिया फिर कोई नहीं। आवाज़ बुलंद तर सलावत। फिर से सलवात पढ़िएगा। शजरा मेरा है ताहे कुरान से है ज़ाहिर, दस्तार मुस्तफ़ा हूँ मैं, हसन हूँ मुजतबा हूँ। हर एक सूरत भी मेरी है, हर एक आयत मेरी वाजिब ठहरी कुल आलम पे, पाक विलायत मेरी लहजे में मुस्तफ़ाई, मुट्ठी में कुल खुदाई, गुफ्तार किबरिया हूँ मैं, हसन हूँ मुजतबा हूँ। मेरे होने से ही सुन लो वहदत का होना है, जिसने खरीदी रब की रज़ाएं वो मेरा सोना है। कौसर की मैं बका हूँ, तफसीर हलता हूँ, शबीर से बड़ा हूँ मैं, हसन हूँ मुजतबा हूँ। सलवात पढ़िएगा। मैं जो चाहूं जिस्म तुम्हारे आपस में लड़ जाए, घर में चाहूं कुल दरबारी धरती में गड़ जाए, आला सिफात हूँ मैं, हैदर का हाथ हूँ मैं, असवार मुस्तफ़ा हूँ मैं, हसन हूँ मुजतबा हूँ। ये दरबार का वाक़या है। मशरिक मगरिब मगरिब मशरिक से मैं आप मिला दूं, कुन कह के मैं मर्द को औरत, औरत मर्द बना दूं, हक का वली भी मैं हूँ, सुन लो अली भी मैं हूँ, यज़दान की रज़ा हूँ। गायब अल्लाह की सिफतें हैं, हमने खुदा मनवाया, गायब अल्लाह की सिफतें हैं, हमने खुदा मनवाया,
لات و منات کے تم تھے پجاری، سجدہ ہم نے سکھایا، کعبے کا نور ہوں میں، اسرار طور ہوں میں وقار انبیاء ہوں، میں حسن ہوں مجتبی ہوں. صلوات پڑھیے گا. آپ تمام مومنین سے درخواست کرتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں. شکریہ. اور آپ سب کی سلامتی کے لیے بلند ترین صلوات. اب میں ممبر جناب مولانا قبلہ محمد رضوی صاحب سے دستبستہ ہوں وہ آئیں قبلہ اور اپنے علم سے ہمیں روشناس فرمائیں. قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند ترین صلوات. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، نعرے صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرض الذي لا إله إلا هو الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون. نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه. وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وخاتم النبيين وعلى سيد الرسل وخاتم الأنبياء سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. وأطيعوا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنی طرف سے کہ آپ لوگوں نے مجھے بلایا، ماشاءاللہ سے بڑے پیار و محبت سے مجھے ادھر رکھا اور میرے کچھ خوش کلام کو آپ نے اتنا نوازا کہ 9 دن تک آپ نے گفتگو کو برداشت کرتے ہیں. انشاءاللہ کہ یہ محبت کر میں آپ کو صحیح طریقے سے جواب دے پاؤں. اور اس کے علاوہ انتظامیہ کی طرف سے شکریہ ادا ہے
हर उस शख्स के लिए जिसने ताउन किया, जिन्होंने खाना बनाया, जिन्होंने खाना बांटा है, जिन्होंने पैसे दिए हैं, जिन्होंने फर्श आज़ाद बिछाया है, जो पढ़ते हैं माशाल्लाह से, जो वीडियो सारी बना रहे हैं, जो ऑडियो वगैरह सारे सिस्टम संभाले हुए हैं, और जिन्होंने सारा इंतज़ाम इस तरह से तैयार किया कि अज़ादार हुसैन अज़ादारी में मुश्किल ना उठाए। आपको इन लोगों का कुछ हद तक शुक्रिया अदा होना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि एक वक्त था कि अज़ादारियों की पाबंदियाँ थी। ये जो आज हमें नेमतें अता होती हैं, ये उन लोगों से पूछे जिनको ये नेमतों से महरूम रखा गया। एक वक्त था कि अली का नाम लेने पर गर्दन उड़ाई जाती थी। फिर एक वक्त आया कि हुसैन की अज़ादारी करने पर शहीद कर दिया जाता था। हत्ता ज़ियारतों पे जाने के लिए शराइत रखी गई कि अगर किसी ने ज़ियारत के लिए जाना है तो अपना दाएं बाजू दे के जाएगा, और लोग गए, अपने बाजू अपने जिस्म को कुर्बान करके गए। तो ये हमारे बड़े बुजुर्गों की मेहनतें हैं कि आज हम आराम से फर्श आज़ा पे बैठ के आज़ादारी कर सकते हैं। वरना आप लोग जानते हैं पाकिस्तान में इंडिया का क्या हाल है। यहाँ मुहर्रम शुरू होता है और यहाँ पे लोगों को मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। अब वो क्यों होते हैं, क्या होते हैं, वो उनकी अपनी मसलियात है, हमारा उससे कोई काम नहीं। बात सिर्फ मुख्तसर से इतनी है कि जितना हो सके आप ताउन किया करें मजलिसों में, क्योंकि क़यामत के दिन जब हम लोग इधर खड़े होंगे और हिसाब किताब हो रहा होगा, तो वो लोग जो मजलिस आज़ा में आके एक्टिवली कुछ करते थे, फर्श आज़ा बिछाना, खाना बनाना, सारा तैयारी करना, वो लोग, और वो लोग जो सिर्फ पैसे देते थे, वो एक दूसरे को देखेंगे, और जो कम करने वाले थे वो दूसरे को देख के कहेंगे ऐ काश मैं भी और कर लेता। यानी मकाम इतना बुलंद है कि आज़ादारों का तो मकाम अपनी जगह पर बुलंद है ही है, लेकिन जो इंतज़ाम करते हैं, जो इस काम में मेहनत करते हैं, उनका मकाम उनसे भी बुलंद है। क्योंकि आज़ादार तो वो भी शख्स है जो एक दिन आया, मातम किया और वापस चला गया, वो भी आज़ादार ही कहलाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है, जो इंसान पहले दिन से काम कर रहा है और जो इंसान सिर्फ एक दिन के लिए आया है, उसमें जाहिर सी बात है अदल का तकाज़ा ये है कि फ़र्क हो। तो इसलिए आपसे गुजारिश है, नसीहत समझ लें कि जितना मुमकिन हो आज़ादारी में अपना हिस्सा डाला करें, ताकि क़यामत के दिन आप बिन्त रसूल के कलेजे की ठंडक की वजह बने। सलावत पढ़ लीजिए। हमारी जो इस अशरे की गुफ्तगू थी वो कामयाबी के बारे में थी, जिससे शुरू किया था वक्त की कीमत से, फिर खसारत किसके लिए क्या है, कौन कौन खसारे में हैं, उसकी बहस हुई थी। माज़रत के साथ एक चीज़ और कहना भूल गया, इससे पहले कि आगे बढ़ूँ, बात यह है कि मैं जानता हूँ कि यहाँ पे जो ये इमाम बारगाह है, ये डिफरेंट कम्युनिटीज़ के, एक इराकी है, ईरानी है, पाकिस्तानी है, तो इराकियों को भी, ईरानियों को भी, इधर इंडिया से भी लोग हैं, पाकिस्तान से भी हैं, अफ़गानिस्तान से भी हैं। इन सब लोगों के तहे दिल से शुक्रिया, मेरी तरफ से भी, इंतज़ामी की तरफ से भी। देखिए, हुसैन के पास नेशनैलिटी कोई मायना नहीं रखती, आप शिया हो बस ये काफ़ी है, और कुछ भी कोई मायना नहीं रखती।
تو دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس طرح سے اکٹھے رہیں اور اس طرح سے تعامل کرتے رہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو اپنی بات پہ واپس آتا ہوں کہ اب ہم تیسرے مرحلے میں جب آئے تھے تو ہم نے ایمان کے بارے میں بات کی تھی. اللہ نے 4 چیزوں کو کامیابیوں کی نشانیاں بتائی. وہ سورہ عصر میں آپ کے سامنے بھی تلاوت کر چکا ہوں کہ آمنو وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنو پہ ہم نے کافی دیر گفتگو کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ باقی 3 چیزوں کی بنیاد ہے. اگر اس میں کوئی مسئلہ ہے تو باقی 3 چیزیں آپ جتنا مرضی کر لو سارا خسارے ہو جاتا ہے. تو اس لیے اتنا وقت آمنو پہ ایمان پہ گزارا ہے میں نے تاکہ آپ لوگ یہ بات سمجھ لیں کہ ایمان عمل کے بغیر کوئی معنی نہیں رکھتا. اور میں نے آپ کو حدیثیں بھی پیش کی ہیں آئمہ کی. میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ شیعہ کس کو کہا گیا ہے, محب کس کو کہا گیا ہے. تو اب جب یہ بات ہو گئی کہ ایمان عمل کے بغیر کچھ نہیں, تو اللہ نے جو اگلی بات کی ہے جو عمل صالح, اب اس عشرے میں تمہیں مکمل طور پہ عمل صالح اور حق اور صبر پہ تو نہیں جا پاؤں گا, لیکن عمل صالح کے صرف کچھ اشارے دیتا جاؤں, کیونکہ مہم یہ ہے کہ ہم کم سے کم اپنی بنیادیں ٹھیک کریں. بنیادیں ٹھیک ہوں گی تو خود بخود باقی ساری عمارت بن جائے گی. اور یہ امام جعفر الصادق علیہ السلام آپ نے فرمایا حماقت ہے اس چیز میں کہ ایک انسان گناہ بھی کرے اور پھر اچھے کام بھی کرے. وہ شخص ایسے ہے جیسے ایک بلڈنگ کی بنیاد بناتا ہے, پھر اسے خراب کرتا ہے, پھر بناتا ہے, پھر خراب کرتا ہے. تو ایسا شخص کبھی وہ بلڈنگ کو کھڑا نہیں کر پائے. لیکن ایک ایسا شخص جو اپنے آپ پہ توجہ دیتا ہے, جو کوشش کرتا ہے خود کو گناہوں سے دور رکھنے کی, اس کے لیے ممکن ہے کہ چاہے اس کی بلڈنگ آہستہ ہی بڑھتی رہے لیکن بڑھے گی. تو ایک بنیادی بحث ہماری ہو چکی کہ ایمان کس چیز کو کہتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ عمل صالح کیا ہے, کیونکہ عمل صالح وہ چیز ہے جو کہ ظاہر سی بات ہے ہمیں اپنی زندگی میں جاری کرنی ہے, اسے چلانا ہے. ایمان تو اندرونی چیز ہے اور عمل کے ساتھ دکھتا ہے کہ شخص ایمان رکھتا ہے. اب عمل صالح کے لیے 2 چیزیں بہت اہم ہیں. ایک کہ شخص میں ایمان ہو, دیکھا آپ نے وہ واپس بات پلٹ گئی کہ ایمان ہو تو عمل صالح ہوگا. اور دوسری یہ کہ ولایہ امیر المؤمنین ہو, یعنی یہ 2 چیزیں ہوں گی تو پھر آپ عمل صالح انجام دے پائیں گے. اب عمل صالح ہے کیا؟ دیکھیے میں نے تھوڑی سی جستجو کی تھی اس بارے میں. عمل صالح میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں, اچھا کام کرنا, نیک کام کرنا, یہ ساری چیزیں آتی ہیں. لیکن ایک بڑی عجیب چیز مجھے دکھی تھی جو کہ میں آپ کی نظر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ شیطان نے خدا سے کہا تھا کہ خدایا میں تیرے ہی صراط مستقیم پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو گمراہ کروں گا, ٹھیک ہے, مگر اس کے جو کہ صالحین ہیں ان کو نہیں کر پاؤں گا. اب صالحین اور صالح جو ہے وہ اصل میں عمل صالح و صالح سے ہی نکلا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل صالح وہ عمل ہے
جو کہ آپ کو صالحین کے پاس لے کے جاتا ہے، یعنی آپ کو شیطان سے بچاتا ہے. یعنی یہ ممکن ہے کہ انسان نماز پڑھے، روزہ رکھے اور سارے اچھے کام کرے، لیکن وہ اگر بنیاد عمل صالح کو نہیں سمجھتا تو اس کا عمل صالح اتنا ہی بیکار ہے جتنا ایک نہ ماننے والے کا ہے. اب یہاں پہ یہ بات تو واضح میں پہلے کر چکا ہوں کہ ایمان کس چیز کو کہتے ہیں. اب یہاں پہ ایک روایت سے بات کو ذرا محکم کر دوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں مگر ہماری ولایت ہو اس میں. اچھا میں یہاں پہ سننے والوں کو یہ بات واضح کر دوں، میں جو بھی حدیثیں لے کے آ رہا ہوں وہ موسٹلی 2 کتابوں سے، الکافی سے یا بہار الانوار سے، تو آپ ان میں یہ حدیثیں دیکھ سکتے. تو پھر صلوات پڑھ دیجیے محمد. تو سوال کرنے میں اس والے نے سوال کیا کہ ایک آیت ہے قرآن میں، اس میں یہی لکھا ہے کہ جو بھی اچھے اعمال لے کے جائے گا اس کو بہتر ملے گا. یہ قرآن میں سورہ 27 آیت نمبر 89. تو امام نے آگے سے جواب دیا وہ عمل صالح جس کی بات کی جا رہی ہے وہ ولایت علی بن ابی طالب ہے. اب ظاہر سی بات ہے عمل صالح تو اتنے سارے ہیں، کون سا عمل صالح سب سے اہم ہے؟ ہمارے معصومین کا ہمیں ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے. خدا نے بہت بڑی نعمت عطا کی ہے. ہمارے معصومین نے ہمیں آوارہ نہیں چھوڑا. یہ نہیں ہوا کہ ہم در بدر کی ٹھوکریں کھاتے تھے، بلکہ ہمارے معصومین نے ہماری ساری سوالوں کے، سارے مصلحت کے، پورے کل دین کے جواب ہمیں دے دیے. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پڑھیں اور ان کی باتوں کو سمجھیں. تو آگے جو سب سے اہم چیز جو عمل صالح میں گنی جاتی ہے، جو کہ نماز سے بھی اہم ہے، جو کہ روزے سے بھی اہم ہے، جو کہ ہر عمل صالح جو انسان سوچ سکتا ہے، ان سب چیزوں سے اہم صرف 3 چیزیں. ایک محاسبہ کرنا، دوسرا مشاہدہ کرنا، اور تیسرا مقاربہ کرنا. یہ 3 ایسے عمل ہیں جو کہ ہر عمل صالح کی بنیاد ہے. آج کل کے زمانے میں بھی کافی کمپنیز اس چیز کو استعمال کرتی ہیں. اس کا نام آج کل رکھا ہوا SWOT انالیسس، SWOT. یہ آپ جا کے گوگل کر لیجئے گا، آپ کو مل جائے گا. اور یہ ویسٹ نے 1965 میں اس چیز کے بارے میں کھوج کی تھی، اور ہمارے ائمہ ہمیں 1400 سال پہلے یہ بات بتا چکے. اب سوال یہ ہے کہ محاسبہ، مشاہدہ اور مقاربہ ہے کیا؟ محاسبہ جو ہے وہ ہے آپ اپنا حساب کریں. یعنی آپ رات کو بیٹھے، یہ ماشاءاللہ سے ہمارے جتنے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں نا، علامہ طباطبائی، آیت اللہ خمینی، آیت اللہ مرتضی مطہری، آیت اللہ بروجردی، آیت اللہ بہجت، یہ سب یہ عمل کرتے تھے. یہ حساب کرنا ان کے لیے عام چیز تھی. وہ رات کو بیٹھتے تھے، اپنا حساب لگاتے تھے کہ دن میں میں نے کیا بات کی، کس سے بات کی، کتنی بات کی، میں کہاں گیا، میں نے کیا خریدا، میں نے کہاں ہاتھ بڑھایا، میں نے کہاں ہاتھ روکا. ایک ایک ذرے کا وہ لکھتے تھے کہ
کہ آج میں نے کتنے عمل کیے، اور وہ اس کے آگے جیسے اب کچھ علماء آج کل کے جو ماشاءاللہ سے، میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں، عادت یہ ہے کہ چیزیں لکھی اس کے آگے پلس یا مائنس لکھتی. اب وہ حساب کرتے کرتے اینڈ میں جو نتیجہ نکلتا ہے اس سے پھر یا تو شکر الہی ہوتا ہے یا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ توبہ ہوتی ہے. اور یہ کیوں اتنا اہم ہے؟ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ تم سے حساب لیا جائے، اور اپنے کام کا وزن کیا کرو اس سے پہلے کہ ان کا وزن کیا جائے، اور اپنے آپ کو اس عظیم دن کے لیے تیار کرو. یعنی رسول اللہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ بیکار نہیں ہے. اللہ ایک ایک لمحے کا حساب رکھ رہا ہے، اور وہ ایک ایک لمحے کا حساب اگر ہم خود نہیں رکھیں گے تو اللہ پھر ہم سے حساب لے گا کہ ادھر تم نے یہ کیا، ادھر تم نے یہ کیا. پھر ظاہر سی بات ہے جس انسان کو یاد ہی نہ ہو میں نے کیا کیا، وہ پھر قیامت کے دن کیا جواب دے گا خدا کو. آگے میں اصل میں کچھ حدیثیں اس لیے پڑھنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو ان عمل کی اہمیت کا پتہ چلے کہ ہمارے اماموں نے اور ہمارے رسول نے کتنی تاکید کی ہے اس ایک چیز پر کہ کتنی اہم رکھتی ہے. دیکھیں ایک بات ہوتی ہے کہ امام نے ایک بار ایک بات کہی اور وہ بات ختم ہو گئی، لیکن پھر ہوتا ہے کہ بار بار کئی امام یہ بات کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس بات میں کوئی وزن ہے، کوئی اہمیت ہے اس بات کی. تو آگے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ کتنا اچھا ہو کہ انسان جو ہے وہ اپنے لیے تھوڑا سا وقت نکال لے جس میں وہ کسی اور چیز میں مشغول نہ ہو، مگر اس کے کہ وہ بیٹھ کے اس وقت میں اپنا حساب کرے اور یہ دیکھے کہ اس نے اس شب و روز میں منافع کیا یا خسارہ کیا. یہ ایک بات ہوتی، یعنی امام ہمیں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اپنے لیے دن میں کم سے کم وقت نکالا کرو کہ بیٹھ کے حساب کرو کہ اسے دن بھر کیا کیا. میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا کہ اس چیز کی کتنی اہمیت ہے، کہ میں ایسا کرتا ہوں تھوڑا سا جلدی پڑھتا ہوں کیونکہ دامن وقت میں زیادہ گنجائش بھی نہیں ہے. محمد والے محمد صلوات تھوڑا آگے آ جائے، صلوات پڑھ کے آگے آ جائیے، آگے آ جائیے سب. اللہ اکبر یا رسول اللہ کچھ لوگ ادھر بھی آ کے بیٹھ جائے، میرے پاس بھی آ کے بیٹھ جائے. مجھے بھی عاشق حسین کے قریب بیٹھنا اچھا لگتا ہے. قریب آ جائے، قریب آ جائے. صلوات پڑھ لیجیے محمد. اب یہ دیکھیں کہ امام کی ایک حدیث جو کہ اس عمل کی کیا اہمیت بتاتی ہے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جن کہ مسلمانوں کے لیے اہم ہے کہ اگر انہیں ہماری معرفت ہو گئی ہے تو وہ اپنے اعمالوں کا حساب کریں اور ہر دن و رات کا حساب رکھیں. اگر انہوں نے فائدہ کیا تو اللہ کا شکر کریں، اور اگر
नुकसान किया तो तौबा करें, और ऐसा ना हो कि क़यामत का दिन आ जाए। यानी इमाम इन अमल से हमें ये बता रहे हैं कि जो मारिफत इमाम रखता है वो ये काम जरूर करेगा। तो ये बात वाज़ेह हुई। और एक आखिरी इसी मुहासबे के बारे में, फिर इंशाअल्लाह मैं आगे बढ़ूंगा, वो ये कि इमाम काज़िम फरमाते हैं कि वो कहते हैं, ऐ हिशाम, जो भी अपना हिसाब हर दिन ना करता हो वो हम में से नहीं है। अगर अच्छा करने को मिल गया तो खुदा का शुक्र अदा करें, और अगर बुरा हुआ तो इस्तग़फ़ार करे और अहद करे दोबारा ना होगा। पहले इमाम ने कह दिया कि जिसको हमारी मारिफत हो वो ये करेगा, यानी मारिफत इमाम इस चीज़ की शर्त है। दूसरा, इमाम ने उस इंसान को ही ठुकरा दिया जो ये काम करता ही ना हो, ठीक है। और तीसरा, इमाम ने हमें ये बात वाज़ेह कर दी कि अगर कोई शख्स ये काम ना करता हो तो ऐसे है जैसे वक्त बर्बाद होता है। तो ये हो गया मुहासबे की अहमियत। यानी आप बैठे अपना हिसाब लगाएं कि मैंने दिन भर में क्या अमाल किए, और अगर सही हुए तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, तौफीक मांगे कि और करने को दे, और अगर गलत हुए हैं ज़्यादा तो तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें, और खुदा से माफ़ी तलब करने के बाद उसको ये कहें कि वो आपको तौफीक अता करे कि आप इन कामों को छोड़ दें। ठीक है, ये होगी मुहासबे की बात। मुशाहिदा होता है कि आप शर्त रखें। मसलन आप कहें कि मैं अब जना आज के बाद से मेरी नमाज कोई कज़ा नहीं होगी। अच्छा, अगर कज़ा होगी तो क्या होगा, और अगर सही से अमल किया तो क्या होगा। यानी एक सज़ा रखे और एक इनाम रखे। मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि आज मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, एक कज़ा हो जाती है, अब मेरी सज़ा क्या होगी। अब ज़रूरी नहीं है कि आप खंजर उठाएं और ख़ुद को काटना शुरू कर दें, ये बात नहीं। बात यह है कि ऐसी सज़ा हो जिससे आपको महसूस हो कि कितनी अहम चीज़ थी जो छूट गई, और इनाम ऐसा रखें कि आपका दिल खुश हो कि वाक़ई इस काम करने में, कामयाबी में मज़ा। तो ये हो गया मुशारता। और मुकारबा ये है कि दिन भर आप इस बात से आगाह रहें कि मैंने खुद के साथ मुहासबा भी किया है और शर्त भी रखी है, और ऐसा ना हो कि मैं नुकसान कर बैठूं। जैसे मिसाल के तौर पे आपको कहता हूँ, जब हम रोज़ा रखते हैं वैसे तो हम गाने भी सुन रहे होते हैं, मूवीज़ भी देख रहे होते हैं, लेकिन जब इंसान रोज़ा रखता है तो उसको एहसास होता है कि मैं रोज़े से हूँ, गाना सुनना हराम है, वो गाने को अवॉइड कर रहा होता है। मैं रोज़े से हूँ, मैं ज़रा ध्यान से, मैं रोज़े से हूँ, ये काम ना हो, मैं रोज़े से हूँ, ये काम कर दूँ। उसी तरह से ये कि आपने इस बात के ख्याल में, ध्यान में रहना है कि मैंने हिसाब लगाया है, मैं कल बहुत नुकसान में गुजरा हूँ, आज ऐसा ना हो। ठीक है, तो ये बुनियाद है, ये तीन चीज़ें अमल सालेह की। जो शख्स ये तीन नहीं कर सकता वो खुद को आगे अहले बैत तक नहीं पहुँचा सकता। हमारी ज़िंदगी का मकसद अहले बैत तक पहुँचना है। ये नहीं कि हम जहाँ हैं हम बिगड़े हुए हैं, हम जैसे भी हैं भाई हम ऐसे ही। देखें हज़रत सलमान फ़ारसी, खैर उनको तो आप हज़रत सलमान मोहम्मद ही कहते हैं, तो
وہ جب ایمان لے کے آئے تھے تو آپ کی ایج جو ہے وہ 200 سے زیادہ تھی. اب ہم تو 100 گزر جائے وہی بڑی بات ہوتی ہے ہمارے لیے, لیکن جو شخص 200 سے اوپر ہو وہ کہہ سکتا تھا نا کہ بھائی اب تمہیں اتنا بوڑھا ہو گیا, اب میں نے کیا ایمان لے کے آنا اور یہ سب. لیکن دیکھ لیں ایمان لائے اور ایسا ایمان لائے کہ رسول اللہ نے کہا کہ یہ میری اہل بیت میں سے ہے. تو یہ بات نہیں کہ دیر ہو گئی ہے, بوڑھے ہو گئے ہیں, اب ہم ایسے ہی ہیں, نہیں, یہ شیطان ہے. آپ جیسے بھی ہو خود کو تبدیل کرو, جس ایج میں بھی ہو خود کو بہتر کرو, اہل بیت کے قریب لے کے جاؤ. مقصد زندگی اہل بیت ہے. اور یہی بات تھی جس کی وجہ سے کربلا اصل میں بپا ہوئی. جو سارا کربلا کا واقعہ ہے, سارا منظر جو ہے وہ اسی لیے تو تھا. کچھ لوگ تھے جو اہل بیت تک پہنچ گئے, کچھ لوگ تھے جو رہ گئے. آج جس شہید کا ذکر ہے وہ شہید حسین کا بہت عزیز ہے. حسین کی دعا ہے یہ شہید. حسین نے خدا سے دعا کیا ہے, بار الہ میرے نانا کے لیے اب میرا دل تنگ ہوتا ہے, مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر کہ جب نانا کی زیارت کا طلبگار ہوں تو اپنے بیٹے کو دیکھ لوں. اللہ نے دعا ایسی سنی کہ علی اکبر عطا کی. مدینہ چلے میرے ساتھ. مدینہ میں جب علی اکبر و عباس ساتھ چلتے تھے لوگ کہتے تھے علی و محمد جا رہے ہیں, اتنی شباہت تھی. جب مدینہ میں رخصت ہونے کا وقت آیا تو بی بی سغرا سب سے پہلے تو امام حسین کے پاس آئی, کہا بابا آپ سب لوگ جاتے ہو, سغرا کو ساتھ نہیں لے کے جاؤ گے؟ کیا میرا ادھر اکیلے رہنا اور تڑپنا ہی لکھا ہے؟ حسین کہتے سغرا میرے لال, میری لال, میری چھوٹی, میرے لخت جگر, تو سمجھ میری بات کو, تو شبیہ ہے فاطمہ زہرا کی. اگر تو چلی گئی اور ان کو قیدی بنا دیا گیا تو لوگ کہیں گے فاطمہ زہرا قیدی بنی اور بازاروں میں گھومی, تجھے ساتھ نہیں لے کے جا سکتا. بی بی سغرا جاتی ہیں رسول اللہ کی قبر پر, وہاں گریا کرتی ہے, کہتی ہے کہ یا رسول اللہ سب جا رہے ہیں, مجھے تنہا چھوڑ رہے ہیں, میں سغرا تنہا کیا کروں گی. حسین نے جب پوچھا کہ سغرا کدھر ہے تو ایک بار کہا عباس جاؤ سغرا کو ڈھونڈ کے لاؤ. جب در رسول روضہ رسول پہ پہنچے تو دستک دی تو سغرا نے کہا ٹھہر جاؤ, یہاں پہ ایک عورت ہے وہ زیارت کر رہی ہے. دوسری بار دستک دی تو آپ پلٹ کے کہتی ہے آواز نہیں ہے. میں نے کہا رک جاؤ. جب تیسری بار دستک دی تو وہ کہتی ہے کہ یہ کیا ہے, میں حسین کی بیٹی ہوں, تم کیوں مجھے تنگ کرتے ہو. عباس سے دروازہ کھولا, پیروں میں ہاتھ رکھا, کہا آقا زادی مجھے تو آپ کے بابا نے بھیجا تھا, میں تو آپ کو بابا کے پاس لے آیا ہوں. بی بی آتی ہے, حضرت علی اکبر کو دیکھتی ہے, کہتی ہے بابا چلے سب نہیں, علی اکبر کو چھوڑ جائے, میرا علی اکبر کے ساتھ دل لگا رہے گا, مجھے بھائی علی اکبر سے بہت پیار ہے. حسین نے کہا بیٹا یہ نہیں ہو سکتا, علی اکبر کو ساتھ آنا ہے. بی بی سغرا نے التماس کی پھر علی اصغر کے لیے, اور جب دیکھا کہ تنہائی ہی ہے ان کے لیے تو بی بی کی حالت خراب ہوئی.
बीबी बीमार पड़ गए और सारा काफिला मदीने से रवाना हो गया। अब चले मेरे साथ, जो आशूर है, जो फज्र आशूर है, जब वक्त आया नमाज का तो हुसैन ने कहा अली अकबर अजान दो। अली अकबर की सिर्फ चेहरा नहीं बल्कि सिफात भी नबी से मिलती थी, आवाज भी मिलती थी, सब कुछ नबी जैसा था। हुसैन ने सोचा होगा शायद नबी की आवाज सुन के ही मलूम बाज आ जाए। अली अकबर ने सदा दी अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इस तरह से अजान फौज अश्किया में भी पहुंची। थोड़ी देर के लिए तो ताज्जुब हुआ लोगों को कि ये नबी की आवाज कहां से आ रही है। तो कहा, कुछ मलूनों ने एक दूसरे को कहा नबी की नहीं, शबीह है नबी की आवाज है, नबी तो इस दुनिया में नहीं रहे। आगे जब ज़ोहर आशूर का वक्त हुआ, जब सारे असहाब चले गए, जब कोई ना रहा, तो अली अकबर थे, कहते हैं बाबा इजाजत है मैं जाऊं। हुसैन कहते हैं देखो बेटा, वाजिब चीज के लिए तो मैं तुम्हें नहीं रोक सकता, लेकिन एक काम करो, अपनी फूफी माँ और भाई से इजाजत ले आओ। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से किसी ने सवाल किया, उसे कहा कि इमाम ये बताएं कि सबसे बड़ी खुशी दुनिया की क्या है। इमाम ने कहा बेटा हो, जवान हो और मावा के सामने, आंखों के सामने चलता फिरता रहे। और फिर सवाल करने ने पूछा अच्छा तो सबसे बड़ा गम क्या है। उन्होंने कहा वही बेटा हो और मावा के सामने शहीद हो जाए। अकबर पहुंचे इमाम सज्जाद के पास, इमाम के हाथ पे बोसा दिया, माथे पे बोसा दिया, गिरिया किया। जब आंसू चेहरा इमाम पे गिरे तो इमाम ने कहा कि बेटा वो भैया क्या बात है, क्यों इतना गिरिया कर रहे हो। अली अकबर ने कहा भैया हमारे बाबा बड़े मजलूम है, बहुत गरीब है, अकेले रह गए हैं, मैं जा रहा हूँ बाबा पे कुर्बान होने। यहाँ पे एक सवाल उठता है कि भाई हमारे लिए शहादत तो एक विरसा है। अली अकबर क्यों रोए सज्जाद के पास। मैं कहता हूँ सोचते होंगे मैंने तो इधर शहीद हो जाना, मेरा भाई सज्जाद अली की बेटियों के साथ कूफा और शाम के बाजार में शराबी के दरबार में। जब इमाम से इजाजत ली तो पहुंचे बीबी ज़ैनब के पास, कहा फूफी माँ इजाजत है। ज़ैनब ने कहा बेटा माँ से इजाजत पहले लो। हजरत अली अकबर कहते हैं वो ठीक है, लेकिन आप बतूलो अली की बेटी है, आपका मुकाम ज्यादा बुलंद है। कहती है नहीं वो माँ है तुम्हारी, जाओ माँ से इजाजत लो। जब इजाजत लेने आए लैला के पास, लैला सर झुकाए खड़ी, कहती है बेटा अकबर मेरा तुम्हारे बगैर गुजारा ना होगा, मैं जीते जी मर जाऊंगी। अली अकबर ने सुना, माँ की तरफ देख के कहा माँ एक सवाल का बस जवाब दे दो। माँ अगर क़यामत के दिन मेरी दादी ज़हरा ने पूछा कि लैला अपने बेटे को तो बचा लिया, मेरे बेटे को शहीद होने दिया, एक रावी है हमीद नाम का, वो शिया नहीं है लेकिन वो रिवायत करता है कि मैंने देखा कि खेमे का पर्दा उठता है फिर गिरता है, फिर उठता है फिर गिरता है,
اور ایسے کئی بار ہوتا گیا. میں حسین کے پاس آیا, میں نے پوچھا حسین یہ کیا ہو رہا ہے, علی اکبر باہر کیوں نہیں آتے؟ حسین کہتے ہیں حمید جب بھی علی اکبر باہر آنا چاہتے ہیں کبھی ماں لپٹ جاتی ہے, کبھی بہن لپٹ جاتی ہے, کبھی پھپھی لپٹ جاتی ہے کہ علی اکبر جو گیا واپس نہ آیا. حسین کہنے میں گئے, علی اکبر کا بازو تھاما, کہا آنے دو ابھی سے. جب باہر پہنچے تو حسین نے علی اکبر کو دیکھا, کہا علی اکبر میری دل کی ایک بہت حسرت ہے, جب سے تم پیدا ہوئے ہو تمہاری دستار بندی یا تمہاری پھوپھی کرتی یا تمہاری ماں یا تمہاری بہن, میں نے نہیں کی آج تک. آج بابا کو اجازت دے دو کہ وہ تمہاری دستار بندی کر دے. اکبر گھٹنوں پہ گئے, کہا بابا آپ ماما باندھے. حسین نے شروع کیا انا للہ و انا الیہ راجعون. جب ماما باندھ گیا تو حسین نے سوال کیا. حسین نے کہا اکبر جاتے جاتے جب تک جنگ نہ شروع ہو تم پلٹ پلٹ کے اپنے ضعیف باپ کو دیکھتے رہنا. جب علی اکبر آگے بڑھے تو کیا سنتے ہیں, گھوڑوں کی ٹاپوں کے ساتھ کسی کے پیر کی آواز آ رہی ہے. پلٹ کے دیکھا بوڑھا باپ پیچھے پیچھے چلتا آ رہا ہے. علی اکبر کہتے ہیں بابا ابھی تو آپ نے مجھے رخصت کیا, آپ کیوں آتے ہو؟ حسین نے کہا بیٹا تمہارا اکبر جیسا جوان نہیں, تم نہیں سمجھ سکتے, کاش تمہارا اکبر جیسا جوان ہوتا. علی اکبر نے جنگ شروع کی. جنگ کرتے کرتے حسین نے خیموں سے علی اکبر کو دیکھتے رہے. ایک وقت آیا کہ حسین پلٹے, لیلا کے پاس آئے, کہا لیلا ماں کی دعا بیٹوں کے لیے خدا سنتا ہے, مجھے میرے اکبر سے ایک بار ملا دو. لیلا نے ہاتھ بلند کیے, کہا بارے اللہ جس طرح سے یعقوب کو یوسف سے ملایا اس طرح سے حسین کو اکبر سے ملا دے. حضرت علی اکبر پلٹے, جب پہنچے واپس تو کہا بابا پانی ہے خیموں میں, اکبر بہت پیاسا ہے. امام نے کہا بیٹا پانی تو نہیں, ایسا کرو تم میری زبان اپنے منہ میں رکھ لو. جب اکبر نے زبان رکھی منہ میں تو چلانے لگے کہ بابا آپ کی تو زبان میری زبان سے بھی زیادہ خوش. حسین نے انگوٹھی دی, منہ میں رکھی, کہا اس کو چوستے رہو شاید تمہاری پیاس بجھ جائے. اکبر بڑھے واپس, جنگ کی, ملعونوں کو پھر نہ کیا. ایک ملعون نے برچھی لگائے کرے جائے اکبر پر اور برچھی لگا کے توڑ دی اور اکبر زمین سے زمین پر. لیکن اکبر نے اپنے بابا کو آواز نہیں دی کیونکہ جانتے تھے ضعیف باپ ہے, جوان بیٹے کا مسئلہ ہے. کہا بابا میرا سلام. حسین اپنی جگہ پہ گر گئے, چلانے لگے مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا, مجھے کوئی میرے بیٹے کے پاس لے جاؤ. حسین اکبر کی لاش پہ ایسے آئے جیسے بچہ ماں کی گود میں آتا ہے. جب حسین پہنچے سر اکبر اٹھایا, اپنی گود میں رکھا. اکبر سے پوچھا اکبر کوئی خواہش ہے؟ کہا جی بابا ایک خواہش ہے, یہ جو برچی ہے بہت درد کر رہی ہے, اس کو نکال دیجئے. اور ایک بات اور بھی ہے,
جس نے مجھے برچھی ماری تھی نا، وہ برچھی ہوا میں گھماتا ہوا کہہ رہا تھا کہ میں نے سنا ہے حسین بہت صابر ہے، اب دیکھتا ہوں کیسے صبر کرتا ہے۔ حسین نے برچھی پہ ہاتھ ڈالا، یا علی مدد کہہ کے برچھی کھینچی اور علی اکبر کی روح پرواز۔ حسین نے چیخنا شروع کیا، کہا دادا ابراہیم آپ نے جب اسماعیل کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا تو اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، مجھ حسین کو دیکھو جوان بیٹا ہے، بچی کہتی آنکھوں پہ پٹی نہیں۔ حسین ایسے گریہ کرتے کرتے اکبر کی لاش کے اوپر جھک گئے، اکبر کے چہرے کے قریب آ کے کہتے ہیں اکبر تیرے بعد یہ دنیا کیوں ہے، کیوں رہی یہ دنیا تیرے بعد؟ جب امام اکبر کا لاشا اٹھانا چاہتے، عزیزان سوچو غریب باپ ہے، اپنے جوان بیٹے کا لاشا اٹھاتا ہے، پیچھے سے آواز ہے بندوں سے میں زینب ہوں میں اٹھا دیتی ہوں۔ حسین نے کہا نہیں زینب یہ میرا کام ہے، تم خیموں میں واپس جاؤ۔ بس ایک واقعہ اور پھر آپ کی زحمتیں تمام۔ جب بازار کوفہ میں پہنچے تو ایک عیسائی عورت تھی، وہ اکبر کے سر کو دیکھی جائے۔ آپ کو پتہ ہے نا جن ماں کے بچے ہوتے ہیں وہ کتنی حسرت ہوتی ہے ان کی، اور وہ کتنا ڈر کی بھی رہتی ہے کہ میرے بچے کو کوئی نظر نہ لگا دے۔ بی بی لیلا آگے بڑھتی ہے، کہتی ہے اے عورت کیا دیکھ رہی ہو اتنا دور کے میرے بیٹے کو؟ وہ عورت کہتی ہے دیکھ تو میں ایسا کچھ نہیں رہی، میں بس دعا کر رہی ہوں۔ آپ نے پوچھا کیا دعا کر رہی ہو؟ کہا کہ میں یہ دعا کر رہی ہوں کہ بار الہ اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہوتی، یہ ماں اپنے جوان کو اس طرح سے نہ دیکھتی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم علی اکبر کہتی تھی ماں کو بھری میاں سے لپٹ کر، ہائے ہائے علی اکبر، ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شہانی، ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شہانی، افسوس کہ آسائی نہ تجھ کو یہ جوانی، کیسا تھا مقدر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، کہتی تھی ماں خون بھری میاں سے لپٹ کر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لوں، بس ایک جھلک سحر کی صغرا کو دکھا لوں، بے چین دیوار، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، کہتی تھی ماں خون بھری
या से लिपट कर हाय हाय अली अकबर हाय हाय अली अकबर माँ तेरी जुदाई पे भला कैसे जिएगी माँ तेरी जुदाई पे भला कैसे जिएगी मर जाएगी सुगरा जो खबर तेरी सुनेगी अब क्या करूं जी कर हाय हाय अली अकबर हाय हाय अली अकबर कहती थी ये माँ मरी मैया से लिपट कर हाय हाय अली अकबर हाय हाय अली अकबर कहले तो एक आवाज पे उठ जाते थे बेटा पहले तो एक आवाज पे उठ जाते थे बेटा अब इतनी सदाओं पे भी पहलू नहीं बदला क्या हो गया दिल पर हाय हाय अली अकबर हाय हाय अली अकबर कहती थी बाबू भरी मैया से लिपट कर हाय हाय अली अकबर हाय हाय अली अकबर तुम ही चियां ले लेके जो दाम तोड़ रहे हो तुम चियां ले लेके जो दाम तोड़ रहे हो माँ से हमेशा के लिए मोड़ रहे हो क्यों रूठे हो दिल पर हाय हाय अली अकबर हाय हाय अली अकबर कहती थी माँ भरी मैया से लिपट कर हाय हाय अली अकबर हाय हाय अली अकबर जब कोई जवान लाश नजर आती है महशर जब कोई जवान लाश नजर आती है महशर एक याद सुए कर वो बला जाती है महशर दिल कहता है मैं कर हाय हाय अली अकबर हाय हाय अली अकबर कहती थी बाबू भरी मैया से लिपट कर हाय हाय अली अकबर हाय हाय अली अकबर जख्म दिल के दिखाऊं मैं कैसे तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे अकबर मेरा अकबर मेरा शहर हमारा दिल के दिखाऊं मैं कैसे तेरा लाशा उठा
कैसे अकबर वाला अकबर अकबर मेरा शेर वाला कैसा अकबर मेरा शेर वाला अकबर अकबर मेरा शेर वाला अकबर अकबर मेरा शेर वाला अकबर तू है करियल जवान है बेटा बाप तेरा ज़ईफ़ मैं कितना नूर आँखों से हो गया रुख़सत मुझको नहीं नज़र में जिसने 18 साल पहला था कैसे देखे कि वो तेरा लाशा तेरी शादी का था जिसे अरमान कैसे झेले कि वो तेरा सदमा तेरी माँ मेरा शेर वाला अकबर अकबर 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 मेरा शेर वाला अकबर देख वो दुखी बहरा तुझको बीमार में बुलाया है
میرا شہر والا اکبر ایسی غربت میں منہ نہیں موڑو میں ہوں تنہا مجھے نہ یوں چھوڑو کیا گزرتی ہے رات کے دل پر ہم زدہ دل اکبر میرا شہر والا اکبر اکبر میرا شہر والا اکبر اکبر میرا شہر والا اکبر باغر بتا گنجر تلے مظلوم دی زخمی بری اپنی صدا باغر بتا گنجر تلے مظلوم دی زخمی بری اپنی صدا باغر بتا گنجر تلے مظلوم دی زخمی بری اپنی صدا باغر بتا مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 یا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ دو شاہ کے پری سینے پہ دو شاہ کے پری جس کی آواز پہ چلی جس کی آواز پہ چلی اوپر اللہ